رہنمائی فرمائیں گے۔ میں دعوت دیتا ہوں حضرت مولانا منظور احمد مینگل صاحب دامت برکاتہ عالیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اکابرین اور رہنمایان جمعیت طلبہ اسلام اور عزیز طلبہ، جو آپ کے خطباء اور بڑے رہنما یہاں تشریف فرما ہیں، وہ قطعاً میرے مخاطب نہیں ہیں اور میں اس قابل بھی نہیں ہوں۔ میں چونکہ خود طالب علم ہوں اور طلباء سے مناسبت بھی ہے، اور اس اعتبار سے طلباء کے سامنے جب خالص طلبائی ہوتے تو کھل کر کے بات کر سکتا ہوں اور کر لیتا ہوں۔ بصورت دیگر یہ جو بڑے بڑے خطیب حضرات ہوتے ہیں، ان کے سامنے گفتگو میرے لیے مشکل ہو جاتی ہے۔ آپ طلبہ ہیں اور اس زمانے میں آپ کو طالب علم کہا جاتا ہے، یہ شکر ہے آپ کی بڑی مہربانی کہ آپ حضرات نے اپنا نام طلبہ اور طلبہ اسلام رکھا ہے۔ طالب علم صحابی کا معنی بھی طالب علم کی ہے، لیکن فرق کرنے کے لیے حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے جو شاگرد تھے ان کو صحابی، اور اس کے بعد جو تابعین کا زمانہ ہے صحابہ کے بعد، تو اس میں شاگرد کو کہا جاتا تھا صاحبان اور اصحاب، جیسے کہ صاحبان امام ابو حنیفہ کے مشہور دو شاگرد امام ابو یوسف اور امام محمد، صاحبان اور صاحبین۔ تو صحابی بھی شاگرد ہی ہے، اور اصل استاد وہ استاد الاساتذہ استاد الصحابہ، اور وہ استاد الاساتذہ نہیں ہے بلکہ وہ استاد الانبیاء کلہم، تمام انبیاء کا استاد ہے۔ صحابہ نے اپنے استاد سے کیا حاصل کیا، یہ تسلسل چلا آ رہا ہے۔ آپ کو بھی اپنے رہنماؤں کو دیکھنا ہوگا کہ ہمارے رہنما اور ہمارے بڑے، ان کی نشست و برخاست وہ کیا ہے، اس مقام تک وہ کیسے پہنچے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان کا مجھے خوب ہی یاد ہے کہ ہم درجہ ثانیہ میں تھے یا ثالثہ میں تھے، حضرت اقدس مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا۔ 1979 میں مولانا فارغ ہو گئے۔ مان لیے کہ 80، 81، 82 ان تمام سالوں میں مولانا خود جمعیت طلبہ ہی میں سے تھے، وہ بھی طالب علم تھے۔ اور آپ کو عجیب بات بتاؤں کہ 3 بندوں کو میں نے اس کراچی میں دیکھا، اور اپنی زندگی میں پٹھان ہوتے ہوئے انہوں نے اپنا لوہا منوا لیا، ورنہ پٹھان اور بلوچ تو محروم الفصاحت ہے۔ ماں کے پیٹ سے جیسے بلوچ اور پٹھان پیدا ہوتے ہیں، اردو کی نشے و فراز سے وہ قطعاً واقف نہیں ہے۔ مجھے خود یہاں 40 سال پورے ہو گئے، لیکن مجھے کوئی پتہ نہیں اس اردو کا یہ کیا بلا ہے۔ مولانا پٹھان ہوتے ہی، اور پٹھانوں نے پھر یہ کہ ناصر، ویسے لفظ تو ناصر آپ کہیں گے، لیکن یہ لوگ پٹھان جو لوگ ہوتے ہیں یہ ناصر۔
ایک مولانا نے اپنے آپ کو منوایا، ابتدا میں مولانا کی یہ تقریریں بھی جاندار نہیں تھی، اس قسم کی مضبوط تقریریں نہیں تھی۔ مفتی محمود کا جب انتقال ہو گیا، لیکن مولانا نے بڑی محنت کی، طالب علم نے بھی بڑی محنت کی۔ آپ نے اپنے معقولات ساری کتابیں بھی آپ نے پڑھی ہے اور بڑی محنت سے پڑھی۔ جامعہ حقانیہ اکوڑا خٹک جب آپ کو بھیجا گیا، مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ فنی کتابیں ہر ایک سے آپ نے پڑھنا نہیں ہے، مولانا محمد علی سے پڑھنا ہے۔ مولانا محمد علی سہارنپور کے فاضل تھے، اب ان کا مدرسہ بالاکٹ، تحصیل بالاکٹ میں وہاں گیا، میرے بیانات میں ہو چکے۔ انتہائی مضبوط قسم کا استاد تھا۔ ادھر مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ، مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ کی ہدایت تھی کہ ہر ہیرو خیرو نتو خیرو یا کہہ دو کتو بتو افتو ابسو کلہم اجمعون، اس قسم سے مولویوں سے آپ نے پڑھنا نہیں ہے، مضبوط علماء سے آپ کو پڑھنا ہے۔ استاد بھی مضبوط ہو اور شاگرد کے اندر بھی طلب ہو، دونوں مضبوط ہوں، تو پھر دیکھ لو کہ اقرأ وربک الاکرم، پڑھ لو۔ تیرے جیسے شاگرد آسمان نے نہیں دیکھا، میرے جیسے استاد کبھی کائنات نے نہیں دیکھا۔ سبحان اللہ۔ استاد وہ اللہ الرحمن الرحمت والی ذات ہے، ذات کی اس کی رحمت جوش میں آ گئی تو علم القرآن علم نبیہ القرآن، جس نے سونے محمد کو، پیارے محمد کو قرآن سکھایا۔ استاد جب استاد قابل قسم کا ہو، وہ تو ظاہر ہے کہ رب العالمین ہے۔ جبریل علیہ السلام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے استاد نہیں ہے۔ جبریل کی حیثیت ایسی ہے جیسے کہ یہ لاؤڈ اسپیکر میری آواز آپ تک پہنچا دیتا ہے، یہ لاؤڈ تقریر نہیں کر رہا ہے، میں ہی بیان کر رہا ہوں۔ جبریل کی حیثیت اسی طرح ہے، نبی کا استاد براہ راست اللہ ہے۔ اب شاگرد بھی پھر یہ کہ شاگرد کا انتخاب اللہ نے خود کیا ہے، اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ، اللہ کو کبھی غلطی نہیں ہوتی، وہ ان سینوں کو پورے سینے جیسے ہتھیلی آپ کے سامنے اسی طرح حقدان شانوں کو اس کا علم ہوتا کہ کس سینے میں نبوت کی صلاحیت ہے، اس لیے نبی کا انتخاب اس نے کیا۔ شاگرد بھی ایسا اور استاد بھی ایسا ہے۔ اقرأ وربک الاکرم، استاد اکرم ہے، شاگرد رسول کریم ہے، اور وحی لانے والے جبریل کریم ہیں، اور نصاب تعلیم قرآن کریم۔ سبحان اللہ۔ اور کرم اصل میں کہتے ہیں انگور کو، اسی سے کریم، اور ایک جو آپ کے بورڈ پہ لکھا ہوتا ہے کریم، میں کریم نہیں کہہ رہا ہوں، کریم کہہ رہا ہوں، جو کالے کالے لوگ اپنے آپ کو کریم لگاتا ہے، تو کریم کرم یہ انگور ہے، انگور میٹھا ہوتا ہے، اللہ کا نام بھی میٹھا، قرآن بھی میٹھا، جبریل بھی میٹھا، محمد بھی میٹھا۔ سبحان اللہ۔ آپ سے میری گزارش ہوگی کہ کائنات کے لیے آپ میٹھے بن جائیں گے تو پھر لوگ آپ کے پاس آئیں گے۔ فَإِنْ آمَنُوا، یہ بعد میں آنے والے لوگ، یہ اس وقت اسلام میں بھرتی ہوں گے، اور اسلام میں ان کی بھرتی ہونے کا اعتبار اس وقت ہوگا کہ بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ ایمانًا مِثْلَ ایمانکم، اے نبی کے شاگردوں جو تمہارا ایمان ہے اس قسم کا ایمان لوگوں، لوگ جتنے بھی ہیں وہ نبی کے شاگردوں کے پیروکار ہیں، ایمان میں، نماز میں، روزے میں، زکوٰۃ میں، حج میں، اخلاقیات میں، سب میں صحابہ کی پیروی کریں گے۔ اس لیے آپ فرماتے ہیں کہ جو آپ میں سے جو زیادہ سمجھدار ہے، جب میں نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤں تو میرے قریب وہ لوگ رہیں گے، اگر نماز میں کبھی غلطی ہو جائے تو پھر یہ ہے کہ ابو بکر کبھی نماز کو آگے چلا سکتا ہے، عمر چلا سکتا ہے، اور میرے نماز کا طریقہ بھی سیکھ لو، پھر آگے جا کر کے آنے والی نسلوں کو آپ سکھائیں گے۔ آپ سے بھی گزارش ہے کہ اپنے اکابرین کو، اپنے اساتذہ کو، طلبہ مجھ سے ناراض نہ ہو، مجھے آپ کے جلسے میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ چاہے خوش ہو یا راضی ہو، جو چیز میرے سینے میں آپ کو وہ بتاؤں گا۔ محمد صدیق شاہ رحمۃ اللہ علیہ، آپ جانتے ہیں کہ وہ جنرل سیکرٹری رہا کرتے تھے جمعیت علماء اسلام کے۔ شاہ صاحب آتا تھا، شاہ صاحب جب آج وہ قبر کے اندر چلا گیا، میں یہاں پر زندہ ہوں، جھوٹ بول کر کے مردوں پر اپنے عاقبت کو تباہ بھی نہیں کرنا ہے۔ شاہ صاحب ایم این اے اور ایم پی منتخب ہو کر کے
تب بھی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ قصر ناز میں نہیں رہتا تھا، وہ بنور ٹاؤن کے طلباء کے کسی طالب علم کے کمرے میں جب میرے پاس نالائق کے پاس مولوی منظور کے پاس آتے تھے، کہتے مولوی منظور دال پکاؤ یا بھنڈی ہمارے لیے پکاؤ۔ آپ اردو سمجھتے ہیں یا میں پشتو میں آپ کو بتاؤں؟ پشتو میں۔ یہ پروگرام جس مسجد میں مولانا فیض الحق صاحب تھے، ابھی جس مسجد میں ہم نے نماز پڑھی، یہ پروگرام آپ کو وہاں کرنا چاہیے تھا، یہاں نہیں کرنا چاہیے۔ آپ سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ یہ شادی حال ہے، یہاں پر لوگوں کا حال بدل جاتا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ آپ کے مبارک چہرے اور میری یہ داڑھی، میری یہ پگڑی یہاں اچھا نہیں لگتا۔ مجھے اور آپ کو پہلے اپنا صرف درست کرنا، سفید کپڑوں پر جو داغ لگتا ہے سب کو نظر آتا ہے، اور میلے کچیلے قسم سے جو کپڑے رنگین ہوتے ہیں اس کو کسی کو پتہ نہیں ہوتا۔ عوام کو ان رنگین کپڑوں کی طرح ان پر کوئی برائی نظر نہیں آئے گی، میری اور آپ کی ایک ایک کمزوری کو لوگ نوٹ کرتے جاتے ہیں۔ اس وجہ سے آپ سے عرض کیا کہ فَإِنْ آمَنُوا بِخَيْرٍ، بات یہ چل رہی تھی کہ استادوں سے سیکھنا ہے۔ آپ اتنا حریص ہیں اور اتنے پیاسے ہیں کہ جبریل جب پڑھ رہا ہے تو آپ فرماتے ہیں کہ میرے استاد کا کوئی لفظ چھوٹنے نہ پائے، اور آپ جبریل کے ساتھ ساتھ پڑھ رہا ہے۔ فرماتے لا تحرک به لسانک لتعجل به، قرآن پڑھنے میں آپ اپنی زبان کو حرکت نہ دو، آپ قرآن پڑھنے میں جلد بازی نہ کرو۔ آپ کو اس بات کا ڈر ہے کہ قرآن کا کوئی زیر زبر کوئی پیش چھوٹے گا اور مجھے یاد نہیں رہے گا، میں محمد اس کا تکرار کروں۔ نہیں، ان علینا جمعہ و قرآنہ، اس کو تیرے سینے کے اندر جمع کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ دیکھ لینا سنقرئک، ہم ایسا استاد آپ کو ملے کہ سنقرئک ایسا سبق آپ کو پڑھائیں گے فلا تنسى، قیامت تک آپ نہیں بھولیں گے۔ سب سبحان اللہ۔ استاد اور شاگرد جب دونوں میں مناسبت ہوتی ہے تو پھر تالی بجتی ہے، اور اگر یہ ہے کہ یہ ہاتھ تالی بجانا چاہے، یہ شاگرد دونوں، تو یہ کیسے تالی بجے گا؟ اور اگر شاگرد لائق ہے، استاد نہ لائق ہے، تو پھر شاگرد کس سے حاصل کرے گا؟ اور اگر دونوں الو کے پٹے ہوں تو پھر کس سے حاصل کرے گا؟ آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ دونوں کچھ لچک دکھائیں گے، دونوں قریب میں آئیں گے، پھر تالی بجے گا۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے محمد نے جھولی پھیلائی ہے اور پروردگار جھولی میں ڈالتے جا رہا ہے۔ اس کو پتہ ہے کہ کتنا دیا، محمد کو پتہ ہے کہ کتنا دیا۔ آپ سے میری گزارش ہوگی اس پر سے اکتفا نہ کریں۔ سمجھ نہیں رہے آپ؟ صدیق شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی بات آپ سے عرض کر رہا تھا۔ شاہ صاحب نے فرمایا کہ مولوی منظور صاحب، خدا کی قسم ہمیں یہ نعرے والے لڑکے نہیں چاہیے، یہ نعرے والے مولوی ہمیں نہیں چاہیے، ہمیں علم میں مضبوط قسم کے علماء چاہیے۔ کل اگر ہمیں حکومت مل بھی جائے تو ہم قاضی کس کو بنائیں گے، مفتی کس کو بنائیں گے؟ اس لیے کہ یہ سارے 12 سال تو پھر داڑھی پر محنت کرتے رہے اور اپنے آپ کو میک اپ کر کے روزانہ کلاس میں جاتے تھے، یہ کیا کریں گے؟ اس لیے طلباء سے پہلی گزارش میری ہوگی، پہلی گزارش طلباء سے ہوگی، علمی استحکام، علمی رسوخ آپ کے اندر ضروری ہے۔ کریں گے اس کا اہتمام انشاءاللہ؟ علمی استحکام، خدا کا واسطہ آپ کو دے دوں گا، اللہ کا واسطہ دے کر کے آپ سے کروں گا، علمی طور پر مضبوط بن جاؤ۔ آپ میدان میں جائیں گے نہیں، آپ نبی سے زیادہ بہادر بھی نہیں ہیں، آپ نبی سے زیادہ طاقتور بھی نہیں ہیں، لیکن نبی کو کہا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے کہ آگے آپ جائیں گے، میدان بہت سخت ہوگا۔ اس لیے دیکھ لو ہاتھ میں کیا ہے، فرمانے لگے کہ لاٹھی ہے۔ ہاں لاٹھی ہے، جی ہاں لاٹھی ہے، اس کو پھینکو۔ آپ کو جا کر کے لاٹھیوں کا مقابلہ ہوگا، وہ اپنے جادوگر اپنے لاٹھی اور اپنی رسیاں پھینکیں گے، وہ سانپ بن جائیں گے، چھوٹا سا سانپ، فَأَلْقَىٰ فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ، چھوٹا سانپ بنایا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اس طرح ہو رہا ہے، جا کر کے کہہ رہا خُذْهَا، ڈرو نہیں وَلَا تَخَفْ، پکڑ لو اس کو، سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا الْأُولَىٰ، پہلے چھوٹا سانپ، اس کے بعد چند دنوں کے بعد یہ جان اس سے کچھ پڑا، اس کے بعد پھر کہا ایسا پہلے پریکٹس کرایا، شاگرد اللہ ہے، استاد اللہ ہے، شاگرد موسیٰ ہے، سب سبحان اللہ، اس کو پریکٹس کرایا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ آپ کو طاغوتی قوتوں کا آپ کو مقابلہ
کرنا ہے، فرعون کے سامنے جانا ہے۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام یہ بھی فرما رہے ہیں رب اشرح لی صدری بالوحی، اے اللہ وحی کے ذریعے سے، آسمانی علوم کے ذریعے سے میرا سینہ کھول دے۔ اے مولویوں سن لو، سینہ کھل جاتا ہے علم سے، سینہ کھل جاتا ہے تفسیر قرآن سے، سینہ کھل جاتا ہے قرآن کے یاد کرنے سے، سینہ کھل جاتا ہے قاری بننے سے، سینہ کھل جاتا ہے بخاری پڑھانے سے، سینہ کھل جاتا ہے علوم کو یاد کرنے سے۔ تو بھی امتحان میں فیل ہے، میں بھی فیل ہوں، تیرا سینہ تو پھر مینٹر کا سینہ ہوگا، طالب علم کا سینہ نہیں ہوگا۔ افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فهو على نور من ربہ، جس کو قرآن و سنت پر عبور ہے سینہ اس کا کھلا ہوا ہوتا ہے۔ معاف کیجئے گا میں قرآن کہتا ہوں، سینہ رب اشرح لی صدری بالوحی، نبی بھی محتاج ہے کہ پہلے علمی طور پر مجھے مضبوط بنا لو، اس کے بعد طالبہ سن لو اس کو، ویسر لی امری، امرت تبلیغ، اے اللہ مجھے میدان دے دو، مجھے میدان دے دو، میدان دے دو۔ مکہ میں میرے نبی کو میدان نہیں ملا، مکہ کے گنے چنے چند افراد نے ایمان قبول کر لیا۔ قربان جاؤں ان انصار پر، قربان جاؤں ان انصار پر، انصار میں پہلے 12 آدمی، 10 آدمی، 70 آدمی نے، اس میں مینا کی گھاٹی میں انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ فرمایا کہ جی آپ آئیں گے ہم ہر طرح سے آپ کو سپورٹ کریں گے۔ نبی کو میدان مل گیا، ابو بکر عمر عثمان مہاجرین بھی مل گئے اور انصار کے بڑے بڑے سردار بھی مل گئے۔ پھر یہ کام آپ سے میری گزارش ہے، آپ کے انصار مسجد والے نہیں ہیں، بڈھے بڈھے آتے ہیں آپ کے پاس، بس آپ خوش رہے گی جی پوری دنیا میں اسلام زندہ باد، مولانا فضل الرحمان زندہ باد، مولانا منظور صاحب منگل زندہ باد، چھوٹے بچے کے زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ ایسے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ یہ بوڑھوں کو جو تم ساتھ ملاتے ہو، یہ بوڑھے تمہارے ساتھ کیا انقلاب لائیں گے، یہ بوڑھے کیا جہاد کریں گے؟ ان میں سے تو ایک ایک بوڑھے کے لیے تم چارپائی دیکھ لو، 4 آدمی اس کو اٹھائیں۔ نوجوانوں سے آپ کا تعلق نہیں ہے، کاروباری لوگوں سے آپ کا تعلق نہیں ہے، تاجر برادری سے آپ کا تعلق نہیں ہے، عوام سے آپ کا تعلق نہیں ہے۔ جو کام کرنے والے شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند میں پڑھا کر کے فرمائے مولویوں کو بہت پڑھایا، طلباء کو بہت پڑھایا، لیکن کالج اور یونیورسٹی میں چلے گئے۔ آپ کو چھٹیوں کے دنوں میں، عام دنوں میں آپ کو یہ کام کرنا ہی ناجائز اور حرام۔ چھٹی کے دنوں میں چھٹیاں جیسے 1.5-2 مہینے کے 2.5-3 مہینے کی چھٹیاں ہوتی ہے، جمعے کی چھٹی ہوتی ہے، جمعرات کی چھٹی ہوتی ہے، آپ اپنے علاقے کے اندر آپ اپنے آپ کو صرف اکیلا نہ سمجھے، آپ اپنے لیے ساتھی تلاش کرو، عوام میں اور یہ ہے کہ غریب طبقہ میں ان لوگوں میں خیال کر لینا، جمعیت والے ساتھی محسوس نہ کرے۔ سرمایہ دار اس وقت مجھے اور آپ کو نظر آ رہے ہیں، سرمایہ دار مجھے اور آپ کو نظر آ رہے ہیں، لیکن بدل اسلام و بدل اسلام دونوں طرح سے پڑھتے ہیں۔ بدل اسلام غریبا، بدل اسلام غریبا وسیعود کما۔ اور حضرت ابو سفیان سے جب انٹرویو لیا ہرقل نے تو انہوں نے کہا کہ بتاؤ یہ نبی، اس کے 12-13 سوالات ہیں لیکن ایک سوال پوچھا، اس نبی کے پیروکار کون ہیں، کون اس کے پیچھے چلنے والے، مالدار لوگ ہیں یا غریب لوگ ہیں؟ فرمایا کہ غریب لوگ ہیں۔ الاشراف الناس سبب ام ضعفاءهم، کمزور لوگ کہنے لگے جی ہاں مال کے اعتبار سے کمزور ہے وہ چلنے والے ہیں ساتھ۔ فرمایا اللہ کی قسم آخری نبی کی نشانی بھی یہی ہے، آخری نبی غریبوں کو اپنے ساتھ ملاؤ، غریبوں کو اپنے ساتھ ملاؤ۔ میں خود بھی غریب آتا تو اس کے لیے کھڑا نہیں ہوتا، امیر آتا کہ واہ مولوی منظور کے گھر پہ سورج طلوع ہو گیا۔ معاف کیجئے گا، معاف کیجئے گا، ایک آپ کی کوشش ہے، ایک آپ کی محنت ہے، ایک آپ کی دانست ہے، ایک آپ کا انتخاب ہے، ایک میرے رب کے فیصلے ہیں، فیصلے آسمان پر ہوتے ہیں۔ یہ سرمایہ داری، یہ سرمایہ داروں کو سینے سے لگا دینا، سرمایہ داروں کو دل میں بٹھانا، غریبوں کو نظر انداز کر دینا۔ طلباء فَإِنْ آمَنُوا، اگر بعد میں آنے والی نسلیں آمنوا ایمانا مثل ایمانکم، تم نبی کے شاگرد اور وہی طلباء صحابی طالب علم تھے، اور اس کے بعد پھر یہ کہ تابعین صاحبان، پھر اس کے بعد تلمیذ، پھر اس کے بعد تلمیذ، پھر اس کے بعد شاگرد، اب آج کل اسٹوڈنٹ۔ شاگرد کو کہتے تھے جی صحابی، اور پھر اس کے بعد صاحبان صاحبین یہ تابعین کے زمانے میں، پھر اس کے بعد طلباء کو کہتے تھے تلمیذ تاکہ زبر کے ساتھ، پھر طلباء کے اندر غرور آ گیا، پھر تاکہ زبر کو زیر کے ساتھ بدل دیا، کہا تلمیذ۔ پھر اس کے بعد آگے ہمارے بلوچوں کا اور فارسیوں کا زمانہ آ گیا، بلوچوں کے فارسیوں کے زمانے میں استاد اپنے آپ کو وزیر اعظم سمجھتا تھا، شاگرد اس کے دائیں بائیں بیٹھتے تھے، کہتے تھے شاگرد، شاگرد اصل میں گرد شاہ، کہ شاہ استاد ہے، گرد شاہ اس کے دائیں بائیں طلبہ ہوتے تھے۔ اب تو ہو گیا نہ صحابی، نہ صاحب، نہ تلمیذ، نہ تلمیذ، نہ شاگرد، اب اسٹوڈنٹ۔
اسٹوڈنٹ کئی بار میں انگریزی کی چند الفاظ استعمال، میری آپ سے گزارش ہوگی، نبی محتاج ہے، اپنے لیے میدان بناؤ، تاجروں میں، غریبوں میں، امیروں میں، مسکینوں میں۔ پھر میرے بھائی مولوی معاف کیجئے گا، مولوی مجھے معاف کر دینا، مجھے معاف کر دینا ساتھی، میں چونکہ آپ کے ساتھ ملا ہوں، مولانا یہ انانیت بھول جاؤ، یہ انانیت آپ بھول جائیں گے، لوگوں کے دکھ میں، درد میں، مصیبت میں شریک ہو جائیں گے۔ پھر میں نے ختم نبوت والوں سے بھی کئی دفعہ کہا، جمعیت والوں سے بھی کئی دفعہ ساتھیوں سے کہا، آپ ناراض نہ ہونا، میں مثال آپ کو دیں، بلوچستان میں ایک دو مولوی ہے تقریر بھی ان کو نہیں آتی، بلوچستان میں ایک دو مولوی ان کو تقریر بھی نہیں آتی، ان کی زبان تیز بھی نہیں ہے، مولوی عمر صادق کی طرح وہ تقریر بھی نہیں کر سکتے، مولوی منظور کی طرح وہ تقریر بھی نہیں کر سکتے، لیکن لوگوں کے دکھ میں، درد میں، مصیبت میں، بلکہ آپ کو بتا دوں کہ اگر لقمہ آپ کے منہ میں ہے، آپ کے منہ سے لقمہ چھین کر کے اپنے علاقے میں لگاتے ہیں، ان کے مقابلے میں دنیا کی مضبوط سی طاقت آ جائے، ان کو ہرا نہیں سکتا۔ میں نام نہیں لیتا ہوں، بلوچستان میں ایک دو ساتھی ہے اس قسم کے، اور بلوچستان میں اس قسم کے ساتھی ہے، خدا کی قسم کہ اس قسم کے جو 30 سال سے 40 سال سے حکومت میں رہے ہیں، لیکن میں ان کے ساتھ گیا ہوں، لوگ ٹوٹ پڑتے ہیں، ہم سے ہاتھ ملاتے ہیں، ان سے ہاتھ ملانے کو بھی لوگ ناپسند کرتے ہیں۔ 30 سال حکومت میں رہے، 40 ان علاقوں کے اندر نہ کام کیا ہے، نہ منہ دکھانے کے قابل ہے۔ میں کوئٹہ جا رہا تھا، ایک جگہ ہمیں ایک کے پاس رک رہا تھا، ہمیں دوپہر کا کھانا تھا، ایک بہت ہی بڑا لیڈر ہے، آپ سمجھے نا، میں خاری ہوں اس لیے کہہ رہا ہوں، بہت ہی بڑا لیڈر ہے۔ ہم نے کہا جی فلاں کا مدرسہ کہاں ہے؟ اس بندے نے، سامنے والے نے کہا اس کی ماں، اس کی بہن، بخدا کہنے لگا کس منحوس کا نام تم لیتے ہو ہمارے ساتھ؟ واللہ العظیم میں نے کہا معافی مانگتا ہوں، میں گاڑی سے اتر گیا، وہ ساتھی کے ساتھ تکرار ہو رہا تھا، میں نے کہا معافی مانگتا ہوں آپ سے، ہم سے غلطی ہوگی، میرا نام مولوی منظور مینگل ہے، کہتے ہیں تمہارے اوپر تو قربان جاؤں، لیکن تم نے کس منحوس کا نام لیا؟ آپ سمجھ رہے ہیں میرے بھائی، یہ تقریروں سے کام نہیں ہوتا، تقریر نہ کر تاثیر دکھا دے۔ طلبہ اپنے اندر عاجزی، تواضع، انکساری، ماں اور بہنوں کے دکھ درد میں آپ شریک ہو جائیں گے، پھر آپ نبی تو نہیں بنیں گے لیکن نبی کے وارث بنیں گے۔ انک لتصل الرحم، حضرت اما خدیجہ کے الفاظ ہیں، واہ ایک سردار خاتون، انک لتصل الرحم، لوگ آپ سے رشتے توڑ دیتے ہیں اور آپ رشتوں کو جوڑ دیتے ہیں، سبحان اللہ۔ وتحمل الکل، جو لوگ اس میں قرضوں کے نیچے دبے ہوئے اور قرض داروں کے ان کا بوجھ اٹھا کر کے محمد آپ اپنے کندھوں پر رکھتے، سب کو سبحان اللہ۔ آج میں نام نہیں لیتا چونکہ عمر صادق ناراض ہو جائے گا، حافظ نعیم صاحب بھی ناراض ہو جائے گا۔ آج آپ کو بتاؤں، باطل قسم کے فرقے، باطل قسم کے ذات اور مضل، یا شاید ایمان سے خارج بھی ہوں، وہ رفاہی کام کر رہے ہیں، وہ لوگوں کے دکھ میں، درد میں، مصیبت میں، اور آپ کی میری تقریر صرف جمعے تک ہے، بس جمعے میں خطیب صاحب نے اچھی تقریر یاد کی ہے اور خطیب صاحب ماشاءاللہ اپنے آپ کو بنا کر کے گئے۔ مولانا اس طرح نہیں ہوگا، اس طرح انقلاب نہیں ہوگا، گلی کوچوں میں آپ کو دوڑنا ہوگا۔ اسلام کی حقانیت میں، اسلام ایک چکمک ہے، اسلام کے اندر ایک جاذبیت ہے، اسلام خود بخود کھینچ لیتا ہے اپنی طرف، لیکن اسلام بیان کرنے کے لیے بھی وہ زبان چاہیے، اس کا کردار بھی چاہیے۔ آپ کے کپڑوں کو میں ایک مثال آپ سے عرض کر دیتا ہوں، یہ ایجنسی والے کیا ہیں، یہ مولانا کو معاف کرتے ہیں، آج تک ایڑی چوٹی کی زور لگایا، بلکہ دبر کو نیچے بھی، لیکن مولانا فضل الرحمان کی کوئی کیس پکڑ نہیں سکتا۔ جی ہاں، باقی بڑے مولویوں کو، میرے بھائیوں، بڑے مولویوں کو انہوں نے بڑے بھوتوں کو بوتلوں میں بند کر دیا، اس لیے کہ کسی مولوی کو انہوں نے کسی لڑکی کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے، اب یہ بنا رہا ہے، یہ میرا دشمن ہے خود جو جیسے مووی بنا رہا ہے، آپ دیکھ رہے نہیں دیکھ رہے؟ آج کل تو ہر چیز، میں ایک جگہ پر گیا، مولانا ابو بکر صاحب ایک جگہ گیا، مولوی صاحب کے ہر جگہ پر کیمرے لگے ہوئے، مجھے لگ گیا پیشاب پاخانہ، میں نے کہا کہ جی سخت پیشاب پاخانہ لگاؤ، مولوی صاحب نے کہا ساتھ والے کمرے میں جاؤ، میں نے کہا یار تمہارے ہر جگہ کمرے لگے، ویسا نہ میرا دبر تمہیں دکھا دیا، ہاں ویسے کیمرہ لگا، میں نے کہا ایسا نہ کہ میرا دبر ہی آپ کو نظر آ جائے، سمجھے؟ میں اس سے بہتر یہ کہ یہاں پیشاب پاخانہ نہ کروں، شلوار میں کروں لیکن شرمگاہ تو نظر نہیں آئے گی۔ آپ کے یہاں مجھے پیشاب پاخانہ کرتے ہوئے بھی تعمل سا ہو جاتا ہے، میں اسے ڈر جاتا ہوں۔ حضرت والفضل ما شہدت بہ الاعداء، انسان کا مقام، انسان کا مرتبہ وہ ہے، انسان تو بول نہ بول،
تو بول نہ بول، یہ کہ تو مان نہ مان، میں تیرا مہمان۔ جادو وہ ہے جو سر پہ چڑھ کر کے بولے۔ مولانا فضل الرحمان کو میں نبی نہیں کہتا، مولانا فضل الرحمان کو میں ابو بکر بھی نہیں کہتا۔ کروڑوں فضل الرحمان اور کروڑوں مولوی منظور کے ماں باپ جمع ہو جائے، کروڑوں علماء دیوبند جمع ہو جائے، ابو بکر کی جوتی پہ قربان جائے۔ سبحان اللہ۔ لیکن یہ بھی ہے کروڑوں کروڑوں حقو کروڑوں بخو، پہلے 70 سال ہمارے گزر گئے، حقو اور پھر بخو، پھر حقو، پھر 5 سال بخو، پھر حقو، پھر باجا، اب ہماری بدقسمتی ٹھکو بھی آ گیا، اب تیسری طاقت ٹھکو بھی آ گیا۔ لیکن ابو بکر صاحب ناراض نہ ہونا، ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے؟ عنایت اللہ میرے حصے سے آ گیا، ہوتا ہے آپ کہاں بھی ہوتا ہے، عورتیں جب بیکار قسم کی عورتیں جب آپس میں لڑتی ہیں لڑ کر کے ہوتی تھی، تجھے فلان نے 150 روپے دے کر کے اس طرح کیا، آپ کا خراب، وہ کہتا ہے تو بکواس بند کر کے، آپ کو فلان نے 200 روپے دیے، 200 آدمی نے آپ کا منہ کالا کر دیا۔ یہی حال ہے پیپل پارٹی کے 5 سال، پھر یہ ہے کہ مسلم لیگ والے وہ ان کے خلاف بھگتے رہیں گے، تم ایسے ہو، تم چور ہو، تم ڈاکو ہو، تم بے غیرت ہو، تم ایسے ہو، تم ایسے ہو، تم نے معیشت تباہ کی، ملک کو تباہ کیا، یہ کیا وہ کیا، پیپل پارٹی جیسے اتر گیا مسلم لیگ والے، یہ 5 سال اسی طریقے پر، پھر یہ کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، پھر مسلم لیگ والے تم بے غیرت ہو، تم نے معیشت کو تباہ کیا، تم نے ملک کو تباہ کیا، تم نے ملک کو تباہ کیا، پھر وہ اتر گئے، پھر اس کے بعد واپس پیپل پارٹی آ گئی، پھر مسلم لیگ والے، پھر مسلم لیگ والے، یہ 70 سال اس پہ گزر گئے۔ ارے کام مردوں کے کام کرنے کے لیے ہے کہ تم روڈ بناؤ، اسکول بناؤ، کالج بناؤ، یونیورسٹی بناؤ، لوگوں کو روٹی دے دو، پانی دے دو، بجلی دے دو۔ سر میں جب درد ہے تو سر کا مالش کرو گے یا تیل لے کر کے نچلے حصے کا مالش کرو گے؟ ملک کو کس چیز کی ضرورت ہے؟ سر میں جب درد ہے تو سر کا مالش کریں گے، لیکن ایسے غیرت ہے، اس قسم کے منحوس ہے، ہر ایک کا 5 سال دوسرے کو برا کہتے ہوئے گزرتا، امت اس درمیان میں تباہ ہو گئی، ملک اس درمیان کے اندر تباہ ہو گئی۔ پہلے حقو بخو تھے، حقو بخو، حقو بخو، حقو بخو، حقو بخو، اب آ گیا ٹھخو۔ اس لیے آپ کے لیے تینوں کی تینوں درد سر ہے، حقو بھی درد سر ہے، ٹھخو بھی درد سر ہے، اور بخو بھی آپ کے لیے درد سر ہے۔ جوان کے بچے بنو، مسلم لیگی مولویوں کو بھی چھوڑو، جوان کے بچے بنو، پیر صاحبوں کے جوتیوں پہ قربان جاؤں، لیکن یہ مجھ کو صاف کرنا یہ کام نہیں آتا۔ تبلیغ والوں پہ قربان جاؤں، تبلیغی میدان پہ ہمیں کام کرنا ہے۔ خدا کی قسم کروڑوں لوگوں کو انہوں نے مسلمان بنایا، سلام پیش کرتا ہوں، سمجھے؟ ختم نبوت والوں کو سلام پیش کرتا ہوں، ناموس صحابہ پر جو لوگ کام کر رہے صحابہ کے لیے جنہوں نے جانیں دی، سلام پیش کرتا ہوں، یہ سب کچھ، لیکن اس کے باوجود یہ نعرہ شیخ الحدیث اور شیخ التفسیر وہ یہ کہتا ہے کہ سیاست ہمارا کام نہیں ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہمارے مولانا فیض محمد صاحب نے بڑی اچھی بات کی، انہوں نے کہا افسوس کی بات ہے، بخاری مسلم، کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء کلما ہلک نبی خلفہ نبی آخر، سارے انبیاء سیاستدان گزرے، سب کو سبحان اللہ، سیاست میں حکومت چلانا ہے۔ ہمارا نبی اللہ کا بنا کرے، وہ وزیر اعظم صدر بھی ہے، وہ رئیس الانبیاء بھی ہے، رئیس الملک بھی ہے، رئیس الصحابہ بھی ہے، لیکن مولوی صاحب کہتے ہیں کہ نہیں، میرے ہاتھ میں تسبیح دے دو اور بیٹھ کر کے اس طریقے پر کہوں، ہمارے سیاست سے کوئی تعلق نہیں۔ اس لیے خبردار، اس لیے انہوں نے کہا خبردار، کوئی بھی نماز مسجد میں نماز کے لیے نہ آ جائے۔ تمہیں اندازہ ہو گیا نہیں کہ تم کتنے پانی میں ہو؟ خبردار، کرونا 11 بجے سے لے کر کے 2 بجے تک کرونا رہے گا۔ واہ کرونا، ایسے حرامی بیماری جو بتاتی بھی ہے کہ میں 11 بجے سے لے کر کے میری مسجد میں ہزاروں لوگ آتے پٹھانوں پہ قربان جاؤں، لیکن وہ پٹھان 11 بجے سے پہلے آ کر کے مسجد میں بیٹھ جاتے تھے، چونکہ 11 سے پہلے آ گئے، اور پھر 2 بجے نماز پڑھ کر کے 2:30 بجے چلے جاتے تھے، کرونا کا وقت بھی ختم ہو گیا۔ مجھے میجر نے کہا کہ مولوی صاحب آج اعلان ہے، جمعے پہ کوئی نہیں آئے گا، اعلان کرو مسجد میں۔ میں نے کہا میں کیسے اعلان کر سکتا ہوں، خدا مجھے گونگا بنا دے، مجھے اللہ تعالیٰ میری زبان کو شل کر دے، نہیں کر سکتا۔ تم ہمت کرو، آؤ ہم لاؤڈ اسپیکر کھولتے، تم اعلان کرو تاکہ آسمان بھی دیکھ لے کہ کوئی فوجی اعلان کر رہا ہے، ملا اعلان نہیں کرتا۔ نماز کی پابندی تم 6 فٹ کی، آپ نے دیکھا یہ ہے جب حکومت آپ کے پاس ہوتی، اقتدار آپ کے پاس ہوتا، ڈنڈا آپ کے پاس ہوتا، فوج آپ کے پاس ہوتی، تو پھر نماز کا منہ اس طریقے۔ ہمارے جو جانور لوگوں کی فصلیں کھاتی ہیں نا، جو جانور کھاتے ہیں تو اس کو پھر اس طریقے پر کپڑا باندھتے اس طرح۔
اس کے منہ پہ کپڑا باندھتے ہیں. اور ہمارے امام صاحب بھی ماشاءاللہ وہ بھی ماسک لگائے گا. الحمدللہ رب العالمین. امام بھی اور مقتدی بھی 6 فٹ فاصلے. تم 6 فٹ بیوی سے دور رہا کرو, دیکھتا ہوں کیسے کام کرو. یہ حکومت نہ ہونا ہے. تبلیغی کوئی جماعت نہ نکلے. خدا کی قسم ہمارے قریب پلازوں میں مولوی عبدالباقی کو معلوم ہے تبلیغی جماعتوں کو پکڑ کر کے ایئرپورٹ سے پکڑ کر کے خواتین کی جماعت کو لا کر کے ان کو بند کر دیں. 40 لاکھ 39 لاکھ 50 لاکھ ان سے رشوت لے کر کے. رشوت لینے والے کون ہیں آپ جانتے کہ وہ 12 ارب ڈالر جو لے کر کے بھاگا. یہی لوگ آپ سمجھے نہیں سمجھے. رشوت لے کر کے سوال ہی نہیں تھا کہ کوئی تبلیغی. 2.5-3 سال کے بعد تبلیغی جماعت والے میرے پاس آئے. حضرت نہ گشت ہے نہ تعلیم ہے, پابندی ہے, گشت کے لیے نہیں چھوڑ رہے. آپ کا کیا حکم ہے؟ میں نے کہا یہ میری جو مسجد ہے میرا مدرسہ ہے یہ اللہ کا مینگل کوٹ ہے. میں نے کہا یہ پاکستان نہیں یہ افغانستان کا صوبہ ہے, تم یہاں گشت کرو. میں نے کہا میرا مدرسہ پاکستان میں نہیں ہے, پاکستان سے باہر, تم گشت کرو. ہم نے نہ 6 فٹ کا فاصلہ رکھا ہے نہ کچھ. مدارس بند. آج قاری حنیف بھی کہتا ہے کہ کوئی ضرورت نہیں ہے سیاست کی. کر تو مدرسہ شروع کر تیرے وفاق کے ہزاروں مدارس شروع نہ ہو سکے. حضرت اقدس مولانا فضل الرحمان کو میں نے فون کیا. میں نے کہا حضرت خدا واسطے میں نے الحمدللہ چھٹیوں میں دورہ تفسیر بھی پڑھا دی. میں نے چھٹیوں میں اس کورونا کے دوران بھی میں نے دورہ تفسیر آپ نے دیکھا بھی ہوگا. مولانا سے میں نے کہا کہ یہ ہم مدرسہ شروع کرتے ہیں. اب یہ کہ شوال کا مہینہ کہتے تھوڑا سا صبر کرو. میں یہ دیکھتا ہوں کہ مولویوں میں پاور کتنا ہے. اچھی بات اندازہ ہو جائے وفاق والوں کو اہل مدارس کو محتمین حضرات کو کہ ہمارے اندر کتنی قوت ہے. دیکھ لے اپنی طاقت کو, دیکھ لے تبلیغ والے, دیکھ لے پیر حضرات, دیکھ لے جرأت نہیں کسی کو. آپ نے دیکھا بقرہ عید کے بعد مدارس شروع ہو گئے, وہ بھی اس وقت شروع ہو گئے جب مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ شروع کرو, جو کچھ ہونا ہے ذمہ دار نہیں. ہماری تو ان سے خود بات ہے. حکومت آپ کا حق ہے, حکومت آپ کا حق ہے. سیاست 2 قسم کی. اگر سیاست شرعی ہے تو مولوی سب سے زیادہ اس کو جانتے ہیں, اور اگر سیاست کاذبہ ہے تو تم پہ بھی لعنت, تمہاری سیاست پہ بھی لعنت ہے. ہم سیاست کاذبہ کے قائل نہیں ہیں, ہم سیاست صادقہ کے قائل ہیں. اس کو علماء زیادہ جانتے ہیں. آپ انبیاء کے وارث ہیں, آپ اپنے اکابرین کے وارث ہیں. طلباء سے کہوں گا لوگوں کے دکھ میں, درد میں, مصیبت میں, مسائل میں آپ شریک ہو جائیں گے. انک لتحمل القلب. مفتی نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ آج مولوی کو کہتے ہیں کہ چھوٹی سی مسجد ہے, چلو ہماری چھوٹی مسجد ہے, چھوٹا سا مدرسہ, اس پہ جاؤ. مولوی کہتا ہے کہ نہیں وہاں ختم بخاری نہیں ہے. مولوی کہتا ہے کہ وہاں بڑا ادارہ نہیں ہے. مولوی کہتا ہے کہ وہاں پر ہزاروں لوگ نہیں, میں کیسے جاؤں. مفتی نظام الدین سے کہا جاتا تھا کہ چھوٹی چھوٹی مسجدوں میں آپ جا رہے ہیں. مفتی نظام الدین کا جواب یہ تھا, یہ خود مجھے نہیں بلا رہے ہیں, یہ خود نہیں بلا رہے, یہ خود نہیں بلا رہے, اللہ نے میری طرف متوجہ کی, یہ خود نہیں بلا. آپ نے دیکھا کہ 52-53 سال کی عمر میں 60 سال سے پہلے اس کی شہادت ہوگی, لیکن ہمارے کسی استاد نے بڑی اچھی بات کی. کہنے لگا اگر کسی کو 500 سال اگر عمر مل جائے وہ اس مقام تک نہیں پہنچے گا جو 50 سال میں مفتی نظام الدین پہنچے. جی ہاں, اس کے عاجزی, اس کے تواضع, اس کی انکساری, یوسف کشمیری کی ان کے ہم نے آپ نے دیکھا مفتی نظام الدین کتنے جسم, کتنے قداور قسم کے آدمی تھے, لیکن عاجزی. ساتھیوں سے میری گزارش ہوگی آپ سے, لتصل الرحم, لوگوں جو بائیکاٹ کرتے ان کے ساتھ تعلق جوڑو. وتحمل الکل, آپ کو بوجھ اٹھانا پڑے گا. ختم نبوت والوں سے کہہ چکا ہوں, سپاہ والوں سے بھی کہہ چکا ہوں, پیر حضرات سے بھی کہہ چکا ہوں. یہ سب سے آپ سے بھی میری گزارش ہے, آپ مجھے بتا, میں ان ٹرسٹوں کا نام نہیں لیتا جو مرتد قسم سے لوگ ٹرسٹ بنائے, کروڑوں میں اربوں روپے سیلاب پر انہوں نے خرچہ کیا. ہمارے الحمدللہ الخیر ٹرسٹ ہے, الامہ ٹرسٹ ہے, اور بیت السلام ٹرسٹ ہے, بہت سے ہمارے ساتھیوں نے کام کیا. لیکن آپ کو گلی کوچوں میں ماں اور بہنوں کے درد کو سمجھنا ہوگا, ماں اور بہن کی درد کو سمجھنا ہوگا. آپ اس کو بھی تو دیکھ لو. میں مولانا فضل الرحمان کو مانتا ہوں, لیکن تم بھی قسم اٹھاؤ. میں تبلیغوں کو بھی مانتا ہوں, میں مولانا تقی صاحب کو بھی مانتا ہوں, میں مدرسے میں پڑھا رہا ہوں. کس طرح طلبہ کا رجحان میرے طرف کسی کا بھی نہیں, الحمدللہ ہزاروں علماء میرے شاگرد ہیں. لیکن آپ سے عرض کروں گا, شو نہیں کرنا, صاف صاف بولو, صاف صاف بولو, صاف صاف بولو. شفتالو نہیں کرنا, صاف صاف بولو. گولڈن پگڑی سے, سفید پگڑی سے لوگ زیادہ ڈرتے ہیں یا کالی پگڑی سے؟ کالی پگڑی. بولو
काली पगड़ी बोलो काली सफेद से या काली से? काली बोलो हरी पगड़ी से डरते या काली से? काली तेरी रंग की पगड़ी से डरते या काली से? काली सारी रंग की पगड़ी से डरते या काली से? काली अब आपका इम्तिहान होगा। गोल्डन रंग की कपड़ी से पगड़ी से डरते या काली से? काली काली से। झूठ बोलता है, क्या कहता है गोल्डन। एक ने कहा गोल्डन नहीं, खबरदार 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 खबरदार। क्या अर्ज कर रहा हूँ, काली पगड़ी या सफेद, किससे डरते हैं? काली हरी रंग से या काली से? काली और अल्लाह कतहरी रंग से या काली से? काली और अल्लाह का भला कर लिया कि क्या है? और नस्वारी रंग के ये की पगड़ी से या काली से? काली और मोरी साहब के गोद में जो रखा हुआ गोल्डन रंग का, किससे? इसको ऊपर कर, इसको ऊपर करके लोगों को दिखा दे, इसको लोगों को दिखा दे। ये देख रहे हैं आप लोग? नहीं देख रहे, डरते हैं इससे, लेकिन तुम्हें उस खुदा का वास्ता है, बताओ इससे ज्यादा डरते हैं या काली से? काली डरते हैं। बोलो तालिबान जिंदाबाद, जिंदाबाद बोलो तालिबान जिंदाबाद, बोलो तालिबान जिंदाबाद। आपकी खिदमत दूसरे नंबर पर है, मैं मानता हूँ लोग इससे डरते हैं, लेकिन उनकी खिदमत पहले नंबर पर, उनकी खिदमत पहले नंबर पर है। इसलिए एक माँ और एक बहन आकर के कहते हैं कि तालिब जाना, हाथ में उसका डंडा ऐसा भी है और उसके हाथ में कलाशन को भी है। तालिब जाना दा कलाशन को मात्र रखा, कहते हैं कि नहीं दे रहा हूँ। और बहन तालिब ने अपना सर नीचे कर दिया, फिर कहते हैं कि तालिब जाना ये डंडा ऐसा जो आपके हाथ में, करना इसको क्या है, इसको करना क्या है, करना कि मेरी बहन क्या करोगे? वो बच्ची बुरखे के अंदर, बुरखे में मलबूस है, क्या करोगे इसको? कहा कि तालिब जान ये डंडा मेरे हाथ में तो दे दो। वो असा उसको देता है, वो बच्ची उस असा को चूमती है, चूम करके आंखों से लगाती है, कहते भाई जाना, ओ भाई जाना, भाई जान। जब इस कॉलेज और यूनिवर्सिटी में, जब स्कूल में हम आते थे तो अवाश किस्म के बदमाश किस्म के लोग दूर दूर से कहते करते, जिस दिन से तुम आ गए हो आसमान को भी मजा आ रहा है, मेरी माँ बाप को भी मजा आ रहा है, हमारी गैरत उस दिन से महफूज होगी। अब अभी कॉन्फ्रेंस हो रही है कि सूद हराम है, सूद तो कुरान में हराम है। सूद जो खाता को 36-37 ये जिना का इर्तिकाब करता है। सूद के 70 नहुसत में से आखिरी नहुसत ये है कि आदमी अपनी माँ के साथ वती करता है, अपने माँ के साथ। सूद 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 मुसलमानों के मुल्क में तुम कॉन्फ्रेंस कर रहे, इसकी कोई जरूरत नहीं। बोल तालिबान कल गए करे कोई सूदी काम, सबका जिंदाबाद जिंदाबाद। डॉलर डॉलर हो गया टर, डॉलर हो गया टर। तुम्हारा टमाटर 250 रुपए किलो और $1 भी 250 रुपए के बराबर। डूब मरना चाहिए तुम्हें, डूब मरना चाहिए। $1 250 और टमाटर का किलो 250 और $1 है। हम किस मुंह से जाएंगे? इसलिए मैं साफ साफ आपको बताता हूँ, ये मौलवी अब्दुल्ला की नाराज हो जाएगा, लेकिन मैं ऐसा शुभ आदमी हूँ, मेरे सीने के अंदर बात ठेकती नहीं है। मैं साफ साफ कहता हूँ कि बाबा आपने देखा कि अभी हफ्फू और बफ्फू और टफ्फू ने कहा हमारे बंदे को जेल में लोगों ने खराब किया है। अबू बकर साहब, जी हाँ अबू बकर साहब, ये भी मैंने जुमे में तकरीर की, मैंने कहा पाकिस्तान के लिए किसी ने गर्दन की कुर्बानी दी, किसी ने हाथ कटवाया, किसी ने, लेकिन गुनाह तो किसी ने भी नहीं कुर्बानी दी, तो आपको कबूल हो जाएगा। वो करते अब ये इक़्तिदार हासिल करने के लिए वो पिछड़े के लिए उसकी भी कुर्बानी देनी पड़ती है। पाकिस्तान बोलो जिंदाबाद, बोलो पाकिस्तान, बोलो जिंदाबाद, बोलो पाकिस्तान जिंदाबाद, बोलो सदर जिंदाबाद, बोलो वजीर आजम जिंदाबाद, और कोई अल्लाह तबारक बोलो पाक फौज भी जिंदाबाद। जालिमों, जब हमारे जैसे बेगैरत बैठे हुए तो ये भी जिंदाबाद होंगे, और कौन समझे कि हमारे जैसे इस किस्म के बुज़दिल जब बैठे होंगे तो फिर यही जिंदाबाद। आपके साथ उम्मत की उम्मत, आप तलबा के साथ उम्मत की उम्मीदें, माओं की बहनों की उम्मीदें आपसे वाबस्ता है। फिर आप जाकर के गाड़ी को रोक ली, गाड़ी को रोक करके कहा अम्मा कुर्बान जाऊँ अम्मा, अम्मा 60 साल की अम्मा है, अम्मा रेडी पर अम्मा जी सब्जी बेच रही है। कहा अम्मा आप क्यों? अम्मा जी सब्जी बेच रही है। अम्मा तू क्यों सब्जी बेच रही है? अम्मा कहती है कि मेरा कोई बेटा नहीं है, बेटे मेरे शहीद हो चुके, बेटे मेरे
یہ جہاد میں شہید ہو چکے ہیں اور شوہر بھی نہیں ہے، معصوم معصوم بچے ہیں، ان کے لیے مجھے آخر کچھ تو کام کرنا پڑے گا۔ اماں، لیکن پٹھان اس عورت کی غیرت کو بھی سلام کرتا ہوں، پھر بھی وہ تجارت کر رہی ہے، لیکن برقع، پٹھانوں کا بڑا برقع آپ نے دیکھا خواتین کا، وہ برقع اس پہ یہ کہ چہرے پہ ڈالا ہوا ہے، وہ اپنے وزیر اپنے گاڑی سے اتر کر کے اس کے سبزی وغیرہ وہ اٹھا کر کے کہا اماں میرے ساتھ چل۔ اماں جی مہینے میں آپ کی کتنی کمائی ہوتی ہے؟ 2500 3000 افغانی روپے 4000 جتنے۔ اماں جی ملا عمر کا خادم آ چکا ہے، ملا عمر کے خادم، اماں گھر میں بیٹھو، کہیں تیرے برقعے کو اور تیرے سر کو آسمان دیکھ کر کے ہم سے ناراض نہ ہو جائے۔ اماں گھر میں بیٹھو، تمہارا بیٹا ہر مہینے میں یہ پیسے لا کر تمہیں پہنچائے گا، جتنے تمہارے اخراجات ہیں یہ لا کر کے تمہیں پہنچائیں گے۔ جی یہود و نصارہ کو بھی یہودی بھیک مانگ رہا تھا، حضرت عمر نے فرمایا بڈھا یہودی مدینے کے گلیوں میں بھیک مانگ رہا تھا ایسے۔ عمر نے فرمایا جب یہ جوان تھے ہم ان سے ٹیکس لیتے تھے، اور آج یہ بڈھا ہو گیا یہ ہم سے بھیک مانگے، ہمیں شرم آنی چاہیے، ہمیں شرم آنا چاہیے۔ پتہ کرو یہودی سے کہ تمہارے کتنی ہے کہ تمہارا خرچہ ہے، تمہیں گھر میں خادم عمر لا کر کے دے دے گا، خادم عمر لا کر کے دے دے گا۔ اس لیے میرے بھائی باتوں سے کچھ نہیں ہوگا، لوگوں کے دکھ میں، درد میں، مصیبت میں، مسائل میں، گلی کوچوں میں، چھٹیوں کے دنوں میں، اور چند دن کے بعد اللہ آپ کو عالم بنائے گا، اپنے آپ کو فنا کرو گے۔ میں نالائق آدمی ہوں، میری صلاحیتیں الگ ہیں، مولانا فضل الرحمان کی صلاحیت الگ ہے، سپاہ صاحب والوں کی الگ ہے، پیروں کی صلاحیتیں الگ ہیں، ختم نبوت والوں کی صلاحیت الگ ہے۔ میں نے مولانا فضل الرحمان سے کہا میں ایک سال میں 2,000 3,000 علماء آپ کے حوالے کروں گا، 400-500 تو میرے دور حدیث والے اور بھی بڑھیں گے، 1,500-2,000 کا میرا ترجمہ قرآن ہوتا ہے۔ میں نہ ان کو پیپل پارٹی میں بھیجتا ہوں، نہ مسلم لیگ میں بھیجتا ہوں، نہ ٹھکو کے پاس بھیجتا ہوں، میں ان کو بھیجتا ہوں۔ ظاہر ہے ان میں سے کچھ ختم نبوت میں جاتے ہیں، کچھ ان میں سے مولانا فضل الرحمان کے پاس جاتے ہیں، اور کچھ اللہ کا بھلا کری، لیکن کوئی پیپل پارٹی میں اور ٹھکو کے پاس اور PTI میں کوئی ان میں سے جاتا نہیں ہے۔ آپ سے بھی میری اپیل ہے، آپ کو محنت کرنی ہوگی، پہلے علمی طور پر مضبوطی، اپنے اخلاق کو بھی درست کرو گے، پھر مسجد تک محدود نہ رہو، گلی کوچوں میں پھیل جاؤ، اللہ کے کلام کو لے کر کے یہ کہ پھیل جاؤ، انشاءاللہ مستقبل تمہارا ہے۔ آپس میں اپنے صفوں میں اتفاق رکھو، مستقبل آپ کا ہے، لوگوں کی امیدیں آپ سے وابستہ ہے۔ معافی چاہتا ہوں، ملا باشد کی چب نباشد، ملا جب شروع ہوتا ہے تو پھر اس کے بریک لگتے نہیں ہے۔ آپ چونکہ میں طالب علم ہوں اس وجہ سے آپ سے مخاطب ہوں، طلبہ اپنے اندر صلاحیت، تقویٰ، طہارت، علم ہر اعتبار سے آپ رسوخ اپنے اندر پیدا کریں گے، انشاءاللہ مستقبل آپ کا ہے، آپ ہیرو بنیں گے، آپ خاندان قسم کے درخت بن جائیں گے، آپ میٹھے چشمے بن جائیں گے، دنیا آپ کے اخلاق اور آپ کے علوم کے پیاسے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مقتدا اور پیشوا بنائے، خدا ان ظالموں سے، لٹیروں سے اللہ مجھے بھی نجات دے دے، آپ کو بھی نجات دے دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ساتھی تشریف رکھیں، نظم و ضبط کا مظاہرہ فرمائیں، یہ درمیان کا راستہ خالی کر دیں بھائی، رش نہ بنائیں۔ ساتھی تشریف رکھیں، پروگرام مزید جاری رہے گا، ساتھی تشریف رکھیں۔